ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين ذلك یہ لأنهم اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں نے شاق مخالفت کی اللہ و رسول اللہ کی اور اس کے رسول کی ومن یشاق اللہ اور جو مخالفت کرے اللہ کی فإن اللہ شدید العقاب تو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اس آیت کا تعلق اپنے سے پہلے کی آیات سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے قبیلے بنو نذیر کے لوگوں کو ذلیل و رسوا کیا اور انہوں نے اپنے گھر کو تباہ و برباد کیا، انہیں اکھاڑا اور ان کے دلوں میں خوف اور رعب وغیرہ پیدا ہو گئے اور وہ سب ڈر گئے، جلا وطن کر دیے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سارے کام جو ہوئے اور ان کی رسوائی ہوئی اور جلا وطنی ہوئی، یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں سزا دے دیتا ہے اور کبھی سزا کو مؤخر کر دیتا ہے آخرت کے لیے، اور آخرت میں اس کے لیے سخت سزا ہوا کرتی ہے۔ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمة على اصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين۔ ما قطعتم جو تم نے کاٹا، من لینۃ کوئی کھجور کا درخت، او ترکتموها یا چھوڑ دیا اسے تم نے، قائمتن کھڑا ہوا، علی اصولها اس کی جڑ پر یا اس کی جڑوں پر، فبإذن اللہ تو یہ اللہ کے حکم سے ہے، ولیخزی الفاسقین اور تاکہ وہ رسوا کرے نافرمانوں کو، فاسقوں کو۔ اب اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اس میں بنو نذیر کے باغات کے کاٹنے اور جلانے کا، کیونکہ ان کے جو باغات تھے کھجوروں کے وہ کافی اچھے تھے اور گھنے تھے۔ ان کھجور کے درختوں کی وجہ سے ان کو بڑی پناہ مل رہی تھی اور مسلمانوں کے لیے بنو نذیر کا گھیراؤ کرنا اور ان پر حملہ کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی۔ اسلام کا نظام تو یہی ہے کہ مسلمان بلا وجہ درختوں کو نہ کاٹیں، انہیں نہ جلائیں، کھیتیوں کو برباد نہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس سے منع کیا تھا۔ عام حالات میں آپ کا یہی حکم تھا، لیکن یہاں پر چونکہ مسلمانوں کو راستہ بنانا تھا، ان کے قلعے کا گھیراؤ کرنا تھا، جس کی وجہ سے بہت سے درختوں کو کاٹنے کی ضرورت تھی اور کچھ درختوں کو جلانے کی ضرورت تھی۔ اس لیے اس ضرورت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کفار و مشرکین سے جنگ کرتے ہوئے جہاں جنگی ضرورت کی بنیاد پر درختوں کو کاٹا یا جلایا جائے تو وہ تخریب کاری نہیں ہے۔ تخریب کاری اس وقت ہوگی جب ضرورت نہ ہو اور بلا ضرورت درخت
ورسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. وما اور جو افا اللہ لوٹایا اللہ نے علی رسول ہی اپنے رسول پر منہم ان سے فما اوجفتم تو نہیں تم نے دوڑائے علیہ اس پر من خیل گھوڑے ولا رکاب اور نہ اونٹ ولیکن اللہ ہے اور لیکن اللہ یسلط رسولہ مسلط کر دیتا ہے اپنے رسولوں کو یا غالب کر دیتا ہے اپنے رسولوں کو علی من یشاء جس پر وہ چاہتا ہے واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک نظام اور قانون بتایا کہ جو مال فے اللہ نے دیا ہے لوٹایا ہے یعنی وہ مال دیا ہے. مال فے اور مال غنیمت دو مال جنگوں میں مشہور تھے. مال غنیمت وہ مال ہوتا ہے جو کفار و مشرکین سے یا مخالفین سے جنگ کر کے حاصل کیا جائے وہ مال غنیمت ہے اور اس میں حصہ مجاہدین کا بھی ہوتا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور دیگر افراد کا. لیکن جو مال فے ہے یہ وہ مال ہوتا تھا جو بغیر جنگ کیے ہوئے مسلمانوں کو حاصل ہو جاتا تھا. تو چونکہ جنگ نہیں ہوتی تھی اس لیے مجاہدین کا اس میں حصہ نہیں ہوتا تھا بلکہ وہ سارا کا سارا اللہ اور اس کے رسول کے لیے اور فقراء و مساکین کے لیے ہوا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ لوٹایا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو لوگ نافرمان اور گنہگار ہیں جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں تو پھر جو مال اللہ نے ان کو دیا ہے وہ ان کا نہیں رہ جاتا بلکہ وہ اصل اللہ کے بندوں کا ہوا کرتا ہے. اسی لیے اللہ نے کہا کہ اللہ نے یہ مال تمہیں لوٹا دیا کیونکہ یہ مال تو تمہارے لیے ہی تھا. تو کہا کہ جو لوٹایا یعنی جو مال فے تمہیں حاصل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذمہ دار ہوئے تو یہ بستیوں والوں سے جو کچھ حاصل ہوا ہے وہ اللہ کے لیے ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور قرابت داروں کے لیے اور یتیموں کے لیے اور مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے. یعنی یہ جتنے محتاج اور ضرورت مند لوگ ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. رسول سب سے پہلے آتے ہیں اور اس کے بعد فقراء و مساکین اور ضرورت مند لوگوں کا درجہ آتا ہے. اسی لیے حدیث شریف میں لکھا ہے کہ جب مال فے آتا تھا تو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حق ہوتا تھا کہ جتنی آپ کو ضرورت ہے اور آپ کے اہل و عیال کو جتنی ضرورت ہے اتنا آپ پہلے رکھ لیں اور اس کے بعد اپنے قریبی رشتہ داروں اور فقراء اور مساکین اور جنگی سامان وغیرہ میں آپ اسے استعمال کریں. اللہ تعالیٰ نے کہا کَإْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ تاکہ یہ مال نہ گردش کرے مالداروں کے درمیان تم میں سے. مالداروں کے درمیان گردش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ اس مال میں مجاہدین کا بھی حق ہوتا تو مجاہدین کو تو خود ہی جنگ کرنے کی وجہ سے مال غنیمت سے بہت کچھ مل چکا ہے اور وہ مالدار ہو چکے ہیں. تو اگر یہ مال پھر انہی کو دے دیا جاتا تو فقراء اور مساکین کو کچھ نہ ملتا اور سارا مال مالداروں میں تقسیم ہو جاتا اور انہی کے درمیان اپنا گردش کرتا رہتا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا کہ یہ مال مالداروں کے درمیان گردش نہ کرے. اسی لیے دین اسلام میں سود خوری حرام ہے کیونکہ سود یہ ہوتا ہے کہ فقراء اور مساکین اور عام لوگوں کی طرف سے مالداروں کو جاتا ہے جبکہ زکوٰۃ و صدقات اور خیرات میں
مالداروں کی طرف سے فقراء کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ اسی لیے اسلامی تعلیم یہ ہے کہ جو مال ہے وہ مالداروں سے لوگوں کی طرف جائے، نہ کہ فقراء اور مساکین سے مالداروں کی طرف جائے۔ اسی لیے صدقات و خیرات کی ترغیب دی اور تعلیم دی تاکہ مالداروں کے پاس بھی رہے اور یہ مال فقراء اور مساکین میں بھی جائے۔ اور سود وغیرہ لینے سے، رشوت لینے دینے سے منع کیا تاکہ عام مجبور لوگوں کے مال مالداروں کی طرف منتقل نہ ہونے پائے اور سارے لوگ خوشحالی کی زندگی گزارے۔ جب لوگوں نے اسلامی اس نظام کو چھوڑا تو اس کی وجہ سے مال گردش کرنے شروع کر دیے مالداروں میں، اور مالدار ہوتے چلے گئے اور فقراء و مساکین مزید فقر و مسکنت میں بڑھ گئے۔ اس لیے دین اسلام کی طرف رجوع کرنے اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ مال مالداروں میں بھی ہوگا اور فقیروں میں بھی ہوگا، اور اس طرح مارکیٹ میں مال و دولت ہر طرف پہنچے گا اور اس سے تجارت میں برکت ہوگی اور اس کی گردش بھی بڑھے گی۔ اور دوسری بات یہ ہوگی کہ اس کی وجہ سے مالداروں اور فقراء کے درمیان جو آپسی چپقلش اور دشمنی ہے اس میں کمی آئے گی اور دھیرے دھیرے وہ ختم ہوگی۔ لوگ ایک دوسرے کے قریب آئیں گے اور ایک دوسرے سے محبت کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ جب کوئی دوسرے کو دیتا ہے تو لینے والا اس کا احسان شناس ہوتا ہے اور اس کی قدر کرتا ہے، اور جب وہ نہیں دیتا تو دل میں حسد پالتا ہے اور بغض رکھتا ہے۔ اسی لیے دین اسلام کی تعلیم ہمیشہ زکوٰۃ و صدقات اور خیرات کرنے کی رہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور جو کچھ دے دیں تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اسے لے لو، اور جس چیز سے روک دیں تمہیں اس سے رک جاؤ۔ واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے۔ ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اس میں وہ گویا احادیث رسول اور سنت نبویہ کی شرعی حیثیت مقرر کی گئی کہ جس طریقے سے قرآن کریم کی تعلیمات ہمارے لیے حجت اور دلیل ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کی سنت بھی ہمارے لیے حجت اور دلیل ہے کہ جب صحیح سنت ثابت ہو جائے تو بلا چوں چرا اسے قبول کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے اور قطعاً اس سے رود گردانی نہ کی جائے۔ للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون۔ فقیروں کے لیے ہے جو مہاجر ہیں، یعنی مہاجر فقراء کے لیے ہے، الذین اخرجوا جو نکال دیے گئے، من دیارہم اپنے گھروں سے، واموالہم اور اپنے مالوں سے، یبتغون فضلا من اللہ وہ تلاش کرتے ہیں اللہ کا فضل ورضوانا اور اس کی رضامندی، وینصرون اللہ ورسولہ اور وہ مدد کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، اولئک هم الصادقون یہی سچے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں مہاجرین کی تعریف کی ہے، اور اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ مہاجرین انصار سے افضل ہے، کیونکہ وہ ایمان میں بھی پہل کیے ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنے گھر بار، مال و دولت اور خیش و اقارب کو چھوڑ کر ہجرت کی اور مدینہ کو اپنی جائے پناہ بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں تعریف کی اور ان کے لیے حصہ مقرر کیا کہ مال فے میں ان مہاجر فقراء کا بھی حصہ ہے، کیونکہ یہ لوگ اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، ان کے پاس نہ کھیتیاں ہیں، نہ تجارت ہے، نہ اپنا گھر ہے، تو ان کا حصہ ہے اور ان کو
مال فے سے دیا جائے۔ پھر اللہ نے مزید تعریف کی کہ یہ لوگ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، اللہ کی رضامندی کے خواہاں ہوتے ہیں، اور یہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، ہر میدان میں آگے رہتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرتے ہیں، اور یہ ضرورت مند ہیں تو اس میں ان کا حق ہے۔ مہاجرین کے لیے جب یہ احکامات اترے تو انصار نے باقاعدہ خوش دلی سے اس کو قبول کیا اور کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب تک یہ احکامات نازل نہیں ہوئے تھے تب تک جو انصار تھے انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ اپنی تجارت اور اپنے کھیت میں سے آدھا مہاجرین کو دے دیتے ہیں اور آدھا اپنے پاس رکھتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، چیز اور مال یہ تمہارا ہی ہوگا۔ تب ان لوگوں نے کہا پھر ایسا کرتے ہیں، اپنے مہاجر بھائیوں سے کہا کہ ایسا کرو کہ ہماری کھیتیاں اور ہمارے درختوں کی تم دیکھ بھال کرو، اور اس طریقے سے تمہاری شرکت ہو جائے گی، تو جو غلے اور جو کھجوریں تیار ہوں گی اس میں آدھا ہمارا ہو جائے گا اور آدھا تمہارا ہو جائے گا۔ اور جب یہ احکامات نازل ہوئے تو اس کے بعد انصار نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کے لیے احکامات نازل ہو گئے، تو بس اب یہ جتنے مال فے ہیں وہ ان کو دے دیجئے، ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے کافی ہے وہ کچھ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے سے دے رکھا ہے اور جو چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو وہ سب کے سب راضی ہوئے اور خوش دلی کے ساتھ راضی اور خوش ہوئے، جبکہ ان میں جو ضرورت مند تھے ان کا بھی حصہ شریعت میں مقرر ہے، چاہے وہ انصار ہی کیوں، کیونکہ ضرورت مندوں میں وہ بھی شامل ہیں اور مہاجرین بھی شامل ہیں، لیکن عام طور سے فقراء مہاجرین تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا خاص طور سے تذکرہ فرمایا۔ پھر کہا اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں، یعنی یہ جو مہاجرین ہیں یہ سچے لوگ ہیں، اگر یہ سچے نہ ہوتے تو سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے لیے ہجرت نہ کرتے۔ والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیہم ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون۔ اور جن لوگوں نے ٹھکانہ بنایا یا گھر بنایا والایمان اور ایمان قبول کیا من قبلہم ان سے پہلے، ان سے مراد انصار ہیں، کیونکہ انصار مدینہ میں مہاجرین سے پہلے تھے، اس لیے ان سے پہلے کا یہ معنی نہیں ہے کہ انصار جو ہیں وہ مہاجرین سے پہلے ایمان لے آئے تھے، نہیں، مہاجرین ہی اول تھے ایمان لانے، تو مہاجرین ہی ایمان لے آئے تھے پہلے اور انہوں نے ہجرت کی تھی اور ان کا مقام دوسروں سے بڑھا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کا پہلے تذکرہ کر دیا تو بعد میں اب انصار کا تذکرہ کیا کہ مدینہ میں یہ پہلے سے رہتے تھے، انہوں نے اپنے گھر بنائے اور اپنی جائیداد بنائی اور ایمان لے آئے، ان کا حال یہ ہے کہ یہ مہاجرین سے محبت کرتے ہیں، یہ خوش ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے مہاجر بھائی ہمارے پاس آئے ہوئے، ہم ان کو اپنا بھائی بنائیں گے، اپنی چیزوں میں ان کو شریک کریں گے، تو ساری چیزوں میں انہوں نے شریک کیا، کوئی بھی چیز ایسی نہیں تھی کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ یہ ہماری ہے تمہاری نہیں، ساری چیزوں میں ان کو شریک کیا اور کہا کہ اسی طرح تمہارا ان سب پر حق ہے جیسے ہمارا حق ہے۔ وہ تھے مہاجرین اور وہ تھے انصار، مگر حالات جب بدل گئے اور ہم لوگوں کے دلوں میں دنیا کی محبت غالب آ گئی تو ہر جگہ ہم پوچھنا شروع کر دیے تمہاری اصلیت کہاں سے ہے اور تمہارے باپ دادا کہاں سے ہیں اور تم کہاں سے آئے ہو۔ یہ سب باتیں اس لیے پیدا ہوئی
کہ جو ایمان کا جذبہ تھا وہ مدھم پڑ گیا اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کم ہو گئی. اگر وہ محبت غالب رہتی تو ہم بھی وہی بات کہتے کہ آپ آئے، اہلاً و سہلاً و مرحبا، ہم شرح صدر کے ساتھ آپ کا استقبال کرتے ہیں، آپ آئیے، ہمارے گھروں میں رہیے اور ہماری جائیداد میں شریک ہو. یہ حصہ ہے جیسے ہمارا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ انصار جو وہاں گھر بنائے ہیں اور ایمان لائے ہوئے ہیں، یہ مہاجرین سے محبت کرتے ہیں اور اپنے سینوں میں کوئی ضرورت چھپا کر نہیں رکھتے، یا وہ حسد نہیں کرتے کہ مہاجرین کو دینے کے لیے بات آ گئی اور ہمیں دینے کے لیے نہیں کہا گیا. وہ خوش ہیں اس بات پر کہ ان کا تذکرہ ہوا تاکہ وہ بھی ہماری طرح خوشحال ہو جائیں اور خوشحالی کی زندگی گزاریں. یہ ایمان ہے کہ مومن اپنے بھائی کو خوشحال دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور اس کی تکلیف سے اس کو درد اور تکلیف محسوس ہوتی ہے. تو ان کو خوشی ہو رہی تھی کہ ان کا تذکرہ آیا ہے، اب ان کو مل جائے گا تو ان کے لیے تجارت کی راہ ہموار ہو جائے گی. تو کہا کہ ان کے دلوں میں حسد اور جلن اس کی وجہ سے نہیں ہے، جو ان کو دیا جاتا ہے اس سے ان کو کوئی بھی مشکل نہیں، بلکہ کیا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنے اوپر دوسروں کو، اپنے مہاجر بھائیوں کو ترجیح دیتے ہیں چاہے اس میں ان کی سخت ضرورت ہو. انہیں سخت ضرورت ہو تب بھی کہتے ہیں پہلے تمہارا ہے بعد میں ہمارا، پہلے تم لو بعد میں ہم لیں گے. یہ ہے. اور واقعہ تو مشہور ہے ہی کہ جب ایک شخص آیا اور مہاجر تھا اور اس کی مہمانی کرنی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ نہیں تھا اور انصاری اس کو لے گئے اور ان کے گھر پر صرف بچوں کے کھانے کے لیے تھا تو بچوں کو بھوکا سلا دیا اور چراغ بجھا دیا تاکہ اس مہمان کو یہ اندازہ نہ ہو گھر والے کھا رہے ہیں یا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان انصاریوں کی شوہر اور بیوی کی تعریف کی اور یہ آیت نازل کی کہ انہیں سخت ضرورت ہے تب بھی یہ خود بھوکے رہتے ہیں اور اپنے مہاجر بھائیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کی ضرورتوں کو ترجیح دیتے ہیں. یہ ہیں ایمان والے، یہ اہل ایمان سے سچی محبت کرنے والے، اپنے ضرورتوں پر دوسروں کو ترجیح دینے والے. اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو بچا لیا گیا اپنے نفس کی بخالت سے تو یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے. شح بخالت کو کہتے ہیں ایسا بخل کہ آدمی مال خرچ نہ کرنا چاہے اور جو کچھ دوسروں کے پاس ہے اس کی بھی حرص اور تمنا رکھے کہ مجھے مل جائے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ انصار یہ ایسے ہیں کہ یہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور خوشی خوشی اس کے لیے راضی ہوتے ہیں اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے اندر بخل نام کی چیز ہی نہیں ہے. دوسروں کو دے کر خوش ہوتے ہیں اور جب ان کے پاس کچھ آتا ہے تو ان کے دل کو راحت محسوس ہوتی ہے. تو اللہ نے کہا کہ جو نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا تو ایسے لوگ ہی کامیاب ہیں. اور بخالت سے بچتے ہیں وہ لوگ جو تقدیر پر پختہ یقین رکھتے ہیں کہ جو کچھ اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھا ہے اسے کوئی چھین نہیں سکتا اور جو کچھ اللہ نے دوسروں کے لیے لکھا ہے وہ ہمیں ضرور اس تک پہنچانا چاہیے. اس لیے اللہ کے راستے میں بے دریغ خرچ کرتے ہیں اور بخیلی نہیں کرتے بلکہ صدقات و خیرات کر کے اللہ کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں. اللہ ہم سب کو انہی کے اسوے کو اختیار کرنے کی توفیق بخشے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد